گلبرگ کے نجی ہوٹل میں لگنے والی آگ کی وجوہات سامنے آ گئی۔ تہہ خانے میں گیس لیک ہونے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ہوٹل عملے نے پہلے خود آگ بجھانے کی کوشش کی۔ آگ پھیلنے پر ریسکیو کو بلایا گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت آپریشن کرتے ہوئے ہوٹل میں موجود افراد کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا۔ آگ لگنے کے وقت ہوٹل میں نجی کالج کی تقریب جاری تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرون کیمروں کی مانیٹرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر نشر کر دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ گلبرگ کے ہوٹل میں لگی آگ پر قابو پانے کا عمل براہ راست مانیٹر کیا۔ ہوٹل سے انخلاء اور ریسکیو کا تمام آپریشن براہ راست دیکھا۔ سیف سٹی ڈرون کیمروں سے ریسکیو میں مدد ملی۔ بہت خوب۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کے بیٹے نے گھریلو ملازمہ کو مبینہ جنسی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایف آئی آر کے مطابق سلمان قادر نے ملازمہ کو اپنے فارم ہاؤس میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملازمہ کا کہنا ہے کہ سلمان قادر نے اس کو جلدی کام پر بلایا اور گاڑی میں بٹھا کر فارم ہاؤس لے گیا۔ انویسٹیگیشن پولیس تھانہ برکی نے ملزم سلمان قادر کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کو چکمہ دے کر فرار۔ سب انسپکٹر شہباز خان، ہیڈ کانسٹیبل محمد حسین ملزم کاشف کو عدالت سے واپسی پر کھانا کھلانے کے لیے رکے۔ گاڑی میں دوبارہ سوار ہوتے ہوئے ملزم فرار ہو گیا۔ دونوں اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ سی سی ٹی کا خوف سر چڑھ کر بولنے لگا۔ ذرائع کے مطابق نجی کالج کے سی ای او کو اغوا کاروں نے سی سی ٹی کے خوف سے رہا کر دیا۔ عابد وزیر کہتے ہیں کہ اغوا کاروں نے کہا کہ تاوان نہ دیں بلکہ ہم سے بھی پیسے لے جائیں۔ اغوا کاروں نے بس میں بٹھا کر کرایہ بھی دیا۔ ملزمان نے کہا کہ سی سی ٹی کو یہ بتائیے گا کہ کسی نے اغوا نہیں کیا۔ ملزمان نے مغوی کے ورثاء سے 16 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا تھا اور ایک روز بعد ہی چھوڑ دیا۔ سی سی ٹی حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قریب پہنچ گئے ہیں، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ 36 اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلے کر دیے گئے۔ وجیہ الحسن رضوی ڈی ایس پی آپریشن بغبان پورہ، شاہ زیب اے ایس پی آپریشن شاہدرہ تعینات۔ بلال احمد خان ڈی ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی 1 لاہور لگا دیے گئے۔ اے ایس پی راؤ زین تاج رائسانی کو اے ایس پی سٹی شیخوپورہ لگا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محفوظ بسنت کے لیے انتظامیہ متحرک۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ اندرون شہر کی چھتوں کا سیفٹی سروے، رسک فہرست میں شامل چھتوں پر وارننگ نوٹس لگائے جائیں گے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ورلڈ سٹی پبلک سیفٹی اور لیسکو کی ٹیمز فیلڈ میں متحرک ہو کر اقدامات اٹھائیں۔ محفوظ بسنت منانے کا عزم۔ شہر میں سیفٹی روڈ کی تقسیم کے لیے 16 کیمپس لگ گئے۔ سیفٹی روڈ کے لیے 11.5 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا۔ ٹریفک حکام نے ضلعی انتظامیہ سے سیفٹی روڈ کے لیے بجٹ مانگ لیا۔ بسنت کے تہوار کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے وکلاء بھی پرجوش۔ سیشن کورٹ کی چھتوں پر پتنگ بازی کرنے کی اجازت مانگ لی گئی۔ وکلاء نے عدالتی فیصلے کے ساتھ مل کر بسنت منانے کے لیے سیشن عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ حکومت کی جانب سے 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ پنجاب کو بجلی کے لٹکتے بے ہنگم تار سے نجات دلانے کا فیصلہ۔ شارٹ سرکٹ کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار۔ پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کے لٹکتے تار سے نجات دلائی جائے گی۔ بسنت پر ناخوشگوار حادثات روکنے کے لیے اندرون شہر سے بجلی کی قاتل تار کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ لاہور کو 3 زون میں تقسیم کر کے بجلی کے تار انڈر گراؤنڈ کرنے کی تجویز۔ ہاؤسنگ اسکیموں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کراچی گل پلازہ جیسے سانحہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ عوام کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد سے ملاقات کی گئی۔ صحت، تعلیم، فلڈ اور زراعت سمیت اہم شعبوں میں جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفد نے زراعت، ویلیو ایڈیشن، زرعی ایکسپورٹ، کموڈیٹیز اور فشریز میں تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان سے بلغاریہ کی سفیر کی ملاقات کی گئی۔ پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان دوستانہ اور خوشگوار تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ پاکستان بلغاریہ کے ساتھ اقتصادی اور پارلیمانی تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔
بلغاریہ کی سفیر نے کہا کہ پارلیمانی روابط کا فروغ دونوں ممالک کے بہترین مفاد میں ہے۔ ڈیجیٹل سسٹم کو ہیک کر لے تو وہ آپ کے تمام سیف سٹی کے کیمراز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی جرائم کے گروہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ڈیجیٹل سسٹم کو ہیک کر لیں تو وہ اپنے جرائم کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بینک کے نظام میں کوئی گھس جائے تو وہ اس کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے یا اس کے آپریشنز ہیں ان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت آنے والے دنوں میں اہم شعبہ ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا مذاکرے سے خطاب، کہا کہ ڈیجیٹل سسٹم کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ سائبر سیکیورٹی دور کی بنیادی ضرورت ہے۔ حساس ڈیٹا کے تحفظ میں سائبر سیکیورٹی کا کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کے ویژن میں سائبر سیکیورٹی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی بقا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہے۔ جب آپ جمہوریت جو ہے گراس روٹ لیول پہ لے کے نہیں جائیں گے، عام آدمی کو محلے اور گلی میں امپاور نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ جو ہے وہ پچھلے 78 سال میں کوئی نہیں ہوا۔ سیاستدانوں نے اگر اپنی پاور جو ہے انڈر رائٹ کروانی ہے تو جو پاکستانی گلی محلے میں ہیں 25 کروڑ پاکستانی جو ہے ان سے انڈورس کروائیں۔ بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ناکام رہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعتراف۔ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے، صوبوں نے اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے۔ جب تک اختیارات نچلی سطح تک نہیں لے کر جائیں گے ملک نہیں چلے گا۔ تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ میں نے ناکامی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کو دھکوسلا کہا تھا۔ 25 کروڑ عوام کو یہ محسوس ہی نہیں کراتے کہ ان کا بھی اس ملک پر کوئی حق ہے۔ صدر مسلم لیگ چوہدری شجاعت حسین سے سابق نگران صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کی ملاقات کی گئی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ چوہدری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل معیاری فنی تعلیم کے فروغ سے جڑا ہے۔ نجی یونیورسٹیز کے طلبہ بھی لیپ ٹاپ اسکیم کے اہل ہوں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا بڑا اعلان، کہا کہ نجی یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ پورٹل جلد کھولا جائے گا۔ ایجوکیشن ڈے پر لیپ ٹاپ اسکیم کا اعلان نجی یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا منتظر 29 سالہ ریحان حکومتی امداد کا منتظر۔ ریحان کا والد عباس 9 سالہ بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہ ہونے پر بے بسی کی تصویر بن گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ریحان کے بون میرو ٹرانسپلانٹس پر 70 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ کوئی صاحب حیثیت ہماری مدد کرے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے آذربائیجان کے فرسٹ سیکریٹری کی ملاقات کی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ لاہور چیمبر آذربائیجان کے ساتھ کاروباری روابط مضبوط کرے گا۔ آذربائیجان کے فرسٹ سیکریٹری بولے کہ براہ راست پروازوں میں اضافے سے سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ حکومت کو ملکی معیشت کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ سارق چیمبر آف کامرس کے نائب صدر اور پیاف کے پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار کہتے ہیں حکومت نے توجہ نہ دی تو سرمایہ کار اور سرمایہ بیرون ملک جانے کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ پیاف میں واپس آنے والے رہنماؤں کو دیکھ کر مخالفین الیکشن سے گھبرا گئے۔ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتخابات میں امیدواروں کی ضرورت پڑی تو وہ ہم سے مانگ لیں۔ باغوں کے شہر میں یخ بستہ ہوائیں چلنے لگی۔ ٹھنڈی ہواؤں نے شہر کا درجہ حرارت مزید گرا دیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد کا اچھرا بازار کا دورہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق بھی ساتھ تھے۔ اچھرا بازار میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے نے کہا کہ اچھرا بازار کی تزئین و آرائش سے تاجروں کا کاروبار بڑھے گا۔
IG कंप्लेंट सेल में शिकायत के अनबार लग गए। रवां साल के पहले 3 हफ्तों में 6100 से ज़ायद शहरियों ने शिकायत का इंदराज करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमात का अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावुज़ और रिश्वत खोरी शिकायत में शामिल है। 2600 से ज़ायद शहरियों ने सिर्फ मुकदमात के अदम इंदराज की शिकायत की। T20 वर्ल्ड कप, ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल किया गया। ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, इटली और नेपाल की टीमें शामिल। फैसला इस वक्त सामने आया जब ICC ने चंद रोज़ कबल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे। प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप खेलने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर होगा। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम इसके पाबंद हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया, कहा कि हमारा फैसला वही होगा जो हुकूमत का होगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम से ज़्यादती की गई। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, इनसे नाइंसाफ़ी हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद वजीउल सीमा इरफानी के 36वें उर्स की तकरीबात। मज़ार पर चादर पोशी, चिरागा और दूध की सबील का एहतमाम किया गया। 3 रोज़ा तकरीबात में महाफिल समा, दुरूद सलाम और इज्तिमाई दुआ का इनेकाद भी शामिल। सजादा नशीन दरबार सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी ने कहा कि उर्स हमें मोहब्बत, अमन और LDA स्कूल जौहर टाउन ब्रांच में सालाना साइंस एंड आर्ट नुमाइश का इनेकाद। तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर अपनी सलाहियतों का इजहार किया। सोलर सिस्टम, कंप्यूटर, नेटवर्किंग और इलेक्ट्रिक वाटर समेत आर्ट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तवज्जो का मरकज़ बने रहे। स्कूल की प्रिंसिपल ज़िले हुम्मा का कहना था कि नुमाइश का मकसद बच्चों की सलाहियतों को उजागर करना है।